الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے ملک پیارے وطن ہندوستان کے اندر کوئی صبح اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں کسی مدعے پر بات نہ کی جائے. عوام کے سامنے جو مین مدعا ہے، جو مین موضوع ہے، وہ بے روزگاری کا موضوع ہے، معاشی کا موضوع ہے. لیکن اس موضوع پر پردہ ڈالنے کے لیے ہندو مسلم کا مدعا کھڑا کیا جاتا ہے، اور یہ ہم کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. کچھ دنوں پہلے، کچھ مہینوں پہلے حجاب کا معاملہ آیا. اس سے پہلے نہ معلوم طلاق کا معاملہ تھا. یعنی شریعت اور اسلام کے اندر ایسے مدعے کھڑے کر کے دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام ہمیشہ امن و امان کا درس دیتا ہے، بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اور اسلام تو وہ ہے کہ ہم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سنا ہے کہ آج بھی جو لوگ اچھی سوچ رکھنے والے ہمارے برادران وطن ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمہ سے متاثر ہوتے ہیں. جو اسلام وضو کے اندر فضول پانی بہانے سے منع کرتا ہو، وہ فضول خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ آج کا جو گرما گرمی کا مدعا چل رہا ہے وہ مساجد کو لے کر چل رہا ہے، اور اس میں بھی برادران وطن کے اندر کچھ ہی لوگ ہیں جو نفرت پرست اور فرقہ پرست لوگ ہیں، جو ملک کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ملک کے امن و امان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ جس مسجد کا مدعا پہلے بابری مسجد کا مدعا تھا، کئی سال تک چلا اور سیاست جو ہے اور کرسی کا کام کیا. جب بھی ایسے معاملے سامنے آتے، یہ تمام کی تمام چیزیں صرف کرسی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن ایسے حالات کے اندر کہ جب ہم ہماری عبادت گاہ کے اندر کوئی ٹھیس پہنچانے والا ٹھیس پہنچائے، غلط مقدمات دائر کیے جائے، اس وقت مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہے، اہل اسلام کی کیا ذمہ داریاں ہے، نماز پڑھنے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہے، ان ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اور مساجد کیا ہے؟
مساجد جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے مردوں کے لیے مساجد تعمیر کرنے کا حکم کیا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی نہیں ہے. دنیا کے اندر سب سے پہلا جو گھر بنا ہے وہ اللہ کا گھر بیت اللہ بنا ہے. مساجد وہ جگہیں ہیں جہاں پر انسان نماز پڑھتا ہے, اللہ کی بندگی کرتا ہے, اللہ کے قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے. یہ مساجد وہ جگہ ہیں جہاں سے امن و امان کا درس دیا جاتا ہے, لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا جاتا ہے. یہ مساجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپسی مشورے کرنے کے لیے بھی ہے, کیونکہ مساجد کے اندر اللہ کی رحمتیں اترتی ہے. جو مشورہ ہوتا ہے اللہ اس میں برکت اور رحمت ڈالتا ہے. تو مساجد یہ اللہ کے سامنے جھکنے کی جگہ ہے, اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں, یعنی اللہ نے مساجد کی نسبت کس کی طرف کی؟ اپنی طرف کی. قرآن نے مساجد کا لفظ استعمال کیا. معلوم یہ چلا کہ صرف ایک مسجد مراد نہیں ہے, صرف بیت اللہ مراد نہیں ہے, صرف مسجد نبوی مراد نہیں ہے. دنیا کی ہر مسجد یہ اللہ کی مسجدیں ہیں. جب کسی شخص نے زمین کو اللہ کے لیے مسجد بنانے کے لیے وقف کر دیا تو وہ کسی کی پراپرٹی نہیں رہی, بلکہ وہ مسجد جس جگہ بنی وہ اللہ کا گھر بن گیا. اب قیامت تک نہ کوئی اس جگہ کا مالک اس جگہ کو ٹرانسفر کر سکتا ہے کہ بھئی اس جگہ کو بیچ کر ہم دوسری جگہ مسجد بنائیں گے. نہیں, جس جگہ مسجد بن گئی وہ موت تک اور ہمیشہ قیامت تک مسجد رہے گی. اور اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ تعمیر کا کام انبیاء علیہم السلام سے لیا کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں بہت اختلافات ہیں. تفسیر کے اندر میں بیان کر چکا ہوں کہ پہلے کس نے بنایا تھا. جیسے جیسے لوگ بدلتے گئے اس طریقے سے بناتے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کو اونچا کر رہے ہیں, بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں ہیں اور وہ مزدور کا کام کر رہے ہیں, گارا بنا کر کے دے رہے ہیں, اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا. اللہ تعالیٰ نے ایک نیک کام ان سے لیا, اللہ کا گھر بنانے کا کام ان سے لیا, اللہ کی تعمیر کرنے کا کام ان سے لیا. آج ہم چھوٹی سی عبادت کر کے غرور اور فخر کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں. ہم اگر حاجی بن جاتے ہیں, ہم نمازی بن جاتے ہیں تو نہ معلوم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. یہ وقت کا نبی ہے, یہ خلیل اللہ ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام ہے, یہ وہ نبی ہے کہ جس کی قوم کے اندر, جس کی برادری کے اندر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. وہ ابراہیم تعمیر مکمل کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں ربنا تقبل منا. اے اللہ تو نے مجھے اس کی ہدایت دی, کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کا کام مجھ سے لیا. ربنا تقبل منا, اے پروردگار ہماری طرف سے اس کام کو قبول فرما لے. معلوم یہ چلا کہ بندے کو جب اللہ کسی نیک کام کرنے کی توفیق دے, جب اس سے کسی کوئی بڑی دینی خدمت لے, جب اس سے کسی غریب کے پیٹ بھرنے کی خدمت لے, جب اس سے کسی یتیم کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ خدمت لے, تو فوراً اللہ کے سامنے سر اٹھا کر کہنا چاہیے اے اللہ ہم ناچیز گنہگار ہیں, ہم سے یہ خدمت تو نے لی, تیرا شکر ادا ہے, بس اس خدمت کو تو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اے اللہ آپ سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ تو نے ہمیں تعمیر کرنے کا حکم دیا, ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا. معلوم یہ چلا کہ مساجد اللہ کے گھر ہے, مساجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے یہ کام لیا. اس کے بعد میں آپ دیکھیے مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے نبی, تاجدار مدینہ, خاتم الرسل, نبیوں کے آخری سردار, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد نبوی کی تعمیر کروائی.
اور اس مسجد تعمیر کے اندر صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے اس مجمع کے اندر نہیں تھے, اس جگہ کے اوپر نہیں تھے, بلکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی اللہ کے رسول بھی اینٹیں اٹھا کر کے جو ہے دے رہے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ زحمت نہ اٹھائے, ہم اس کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں اجر کا مستحق نہیں ہوں, کیا میں اجر کا محتاج نہیں ہوں؟ جس طرح تم اجر کے محتاج ہو اسی طرح ہم بھی اجر کے محتاج ہیں. مساجد کی خدمت کو معمولی نہ سمجھے, مساجد کی خدمت کو معمولی نہ سمجھے. مساجد کے اندر سے اگر ایک تنکا اٹھانے کی توفیق مل جائے تو اٹھا لیجئے. اللہ تعالیٰ اس تنکا اٹھانے پر بھی اجر مرحمت فرماتے ہیں. ایک تنکا اٹھانے کی توفیق مل جائے تو بھی اٹھا لینا, کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ اس پر بھی اجر مرحمت فرماتے ہیں. ہم تو تنکا اٹھاتے نہیں ہے, کونے میں دیکھتے کہیں پڑا تو نہیں ہے, تاکہ مسجد کی صفائی والے کو کچھ کہہ سکے. ہماری سوچ کو بدلے. مسجد یہ کسی امام کا گھر نہیں, مسجد یہ کسی انسان کا گھر نہیں, مسجد کی نسبت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ اللہ کا گھر ہے, اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں, اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم سب ہیں. اور مساجد کی جو حیثیت ہے تعمیری حیثیت, وہ بہت پرانی حیثیت ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنایا, جبکہ اس وقت دنیا بھی قائم نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد دنیا قائم ہوئی. اور مساجد کے اندر صرف عبادت نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اس مساجد کی برکت سے لوگوں میں مساوات کا درس بھی دیا جاتا ہے. کہ آپ دیکھیے جب نماز کھڑی ہوتی ہے, جب بندہ نماز پڑھتا ہے, صفیں قائم ہوتی ہے, تو ایسا کبھی سنا ہوگا کہ پہلی صف کے اندر مالدار کھڑے ہو, دوسری صف کے اندر غریب کھڑے ہو, تیسری صف کے اندر اس سے اور پسماندہ طبقہ کھڑا نہ ہوئی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز. اللہ مساوات کا درس لیتا ہے کہ جب تم میرے گھر کے اندر پہنچ گئے تو نہ اجمی کو عربی پر فوقیت ہے, نہ عربی کو اجمی پر فوقیت ہے, نہ کالے کو گورے پر, نہ گورے کو کالے پر. میرے گھر کے اندر سب برابر ہے, مالدار بھی برابر ہے, غریب بھی برابر ہے. مالدار کے پاس غریب بھی کھڑا رہ سکتا ہے, بڑے سے بڑے عالم کے پاس ایک معمولی سا پڑھا لکھا بھی کھڑا رہ سکتا ہے, کیونکہ میرے گھر کے اندر مساوات ہے, برابری ہے. یہاں سے مساوات کا درس دیا جاتا ہے, مساوات کا پیغام دیا جاتا ہے, اور یہ عبادت کرنے کی جگہ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, بے شک مسجد اللہ کے لیے ہے, بس تم اللہ کے علاوہ کسی کو اس میں مت پکارو. جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے سامنے کوئی تصویر ہوتی ہے, کوئی مجسمہ ہوتا ہے, سمجھے کہ نہیں؟ صرف خالص بندہ سجدہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ سجدہ تیرے لیے ہے, تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے. سجدے کے اندر اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, اے اللہ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں, میں تیری ثنا بیان کرتا ہوں کہ تو ہی بڑا اور عالی شان ہے. اللہ کی بڑائی کو اس مساجد کے اندر بیان کیا جاتا ہے. دوسری چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کو مسلمانوں کا مرکز بنایا ہے, مسلمانوں کا مرکز بنایا ہے کہ اس مرکز میں آ کر بندہ اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر مساجد کے اندر درس و تدریس بھی ہوتا تھا, تفسیر بھی ہوتی تھی, اور لوگوں کے مسائل بھی مساجد کے اندر حل کیے جاتے تھے. اسی لیے تو ایک واقعہ مشہور ہے, اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی جو ہے مساجد کے اندر وراثت تقسیم ہوگی. صحابہ سمجھے وراثت سے عام طور پر لوگوں کا ذہن کس چیز کی طرف جائے گا؟ درہم و دنانیر کی طرف, روپے پیسوں کی طرف دیا جائے گا. سب صحابی پہنچے تو وراثت کس چیز کی تقسیم ہو رہی تھی؟ علم کی وراثت تقسیم ہو رہی تھی. لوگ ایک دوسرے کو پڑھا رہے تھے, علم کے حلقے لگے ہوئے تھے, تو مساجد اس کا نام ہے. لیکن افسوس ہے آج کے مسلمان کے اوپر, آج کے نوجوان کے اوپر, کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ جاتا ہے ہمارا مسلمان نوجوان نمازی جو ایسا غائب ہو جاتا ہے کہ مسجد کی در و دیوار بھی روتی ہے, کہاں گیا مسلمان, مجھے آباد کرنے والا کہاں گیا.
اگر ہم مساجد کو آباد نہیں کریں گے، یاد رکھنا موت تک اسی طرح مسائل کا شکار ہوتے رہیں گے۔ مساجد کی تحفظ کی، مساجد کی حفاظت کا ایک سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم مساجد کو آباد کرنے والے بنے، ہم مساجد کو آباد کرنے والے بنے۔ مساجد آباد ہوگی تو لوگوں کی للچائی نظریں اس پر نہیں پڑے گی، لوگوں کی نفرتیں اس پر نہیں پڑے گی، لوگوں کو جو ہے بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن آج ہم نے خود اپنے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے کہ ہم نے مساجد کو ویران کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ سب سے بہترین جگہ، سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک اس کے گھر ہے، یعنی مساجد ہے، اور سب سے بدترین جگہ جو ہے بازار ہے۔ اس لیے جس کا دل مسجد سے اٹکتا رہتا ہے، جس کا دل مسجد سے اٹکتا رہتا ہے، مسجد میں زیادہ وقت گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے پل صراط پر سے اسے آسانی سے گزار دیتے۔ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو مسجد کو آباد کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ جب بندہ مسجد سے نکلتا ہے، اللہ کے گھر سے عبادت کر کے نکلتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو، اس کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو۔ معمولی چیز نہیں ہے عزیز ساتھیوں۔ اور مساجد دوسری کس چیز کا درس دیتی ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے تو مسجد اس بات کا درس دیتی ہے کہ یہ اللہ کے گھر پاکیزگی کے گھر ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، بندہ جب آتا ہے تو پاک اور صاف ہو کر آتے ہیں، صاف ستھرائی کا خیال رکھ کے آتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کو پاکیزہ لوگ پسند ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے گھر میں آئے گا تو ہمیشہ کس صورت میں آئے گا، اپنے آپ کو پاک کر کے آئے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے گھر ہے، یہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی۔ عزیز ساتھیو دوستو، ان مساجد کے اندر سے ایک مسجد جس کو ابھی سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، گیان واپی مسجد۔ کئی لوگوں کو تو یہ معلوم نہیں ہے، پیچھے واپی آتا ہے تو سمجھتے ہیں نہ معلوم کہاں کی مسجد ہے۔ یہ بنارس کی ایک جامع مسجد ہے، اور گیان واپی مسجد در حقیقت اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام ہے عالمگیری مسجد۔ اس محلے کا نام ہے گیان واپی، تو محلے کی وجہ سے اس کا نام ہی پڑ گیا ہے گیان واپی مسجد۔ اور یہ آج کی نہیں ہے، بادشاہوں کے زمانے کی ہے، مغلوں کے زمانے کی ہے، لیکن یہ لوگ نہ معلوم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس پر دلائل قائم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو مندر توڑ کر مسجد بنا دی گئی۔ یہ صرف ایک جو ہے کیا ہے، ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے اور ایک بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے، ورنہ در حقیقت جو ہے وہاں کے اس مسجد کے جو امام ہے مفتی عبد الباطن صاحب، جو برسوں سے وہاں پر امامت کرواتے، انہوں نے اس کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے، گیان واپی مسجد تاریخ کے آئینے میں۔ گیان واپی مسجد تاریخ کے آئینے میں انہوں نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ شاہ طیب جونپوری بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی اس جگہ پر جہاں گیان واپی مسجد کہا جاتا ہے، وہاں پر جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یعنی اس واقعے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اکبر بادشاہ کے زمانے سے یہ مسجد تھی۔ اور اچھا یہ سینہ ٹھوس کے نہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر کس نے کی ہے، مورخین نے الگ الگ نام بتائے ہیں، کہا کہ اکبر نے تعمیر کی تھی، پھر اس کو جو ہے آگے بڑھا کر جو ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی تعمیر فرمائی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کتنی پرانی مسجد ہے کہ شاہ طیب جونپوری جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، جمعہ کا خطبہ شروع ہوا تو اس خطبے کے اندر جو ہے خطبہ پڑھانے والے نے اکبر کا نام لیا، اور اکبر بادشاہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ دیندار نہیں تھا۔ تو جب اکبر بادشاہ کا نام لیا تو شاہ طیب جونپوری رحمت اللہ علیہ کو غصہ آیا کہ ایسے بادشاہ کا نام، وہ بھی پاکیزہ جگہ کے اندر،
سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور خطبے کے اندر تو انہوں نے کہا کہ آگے بڑھ کر اس کو تنبیہ کرنا چاہا، تو آس پاس میں بیٹھے رہنے والوں نے کہا کہ نہیں تنبیہ مت کرو، ابھی اگر ایسا ہوگا، اکبر بادشاہ اس وقت تھا، یعنی اکبر کا اور شاہ طیب جونپوری کا ایک ہی دور تھا، تو کہا کہ اگر اکبر کو پتہ چلے گا تو نہ معلوم جو ہے بہت نقصان پہنچائے گا، لہذا آپ کچھ مت کہیے، اگر آپ کو تو دوسری جگہ پڑھی آئندہ جمعے سے، لیکن آپ کچھ نہ کہیے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ طیب جونپوری جس وقت اس مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے، اکبر بادشاہ بھی تھا، حیات تھا، یعنی اس کا بھی دور اور ان کا بھی دور ایک تھا، معلوم چلا کہ مسجد اسی زمانے سے ہے۔ اور اگر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کی تو اسی ڈھانچے کے اوپر تعمیر کو اثر نو کیا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بولے اندر ایسی ڈیزائن ہے، سمجھے کہ نہیں، فوارے کو بھی نہ معلوم کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، سمجھ میں آیا کہ نہیں، بولے یہ شیو لنگ ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں، اور پھر سوشل میڈیا کے نوجوانوں کا تو کیا کہنا، پھر اسی کو لے کر نہ معلوم ایسے ایسے لطیفے چھوڑتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ اس ڈیزائن میں کمل کا پھول ہے لہذا مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ارے بے وقوفو، یہ صرف ایک مدعا بنانا چاہتے ہیں، ورنہ اس زمانے کے جو مغل بادشاہوں کی جتنی بھی آپ تعمیرات دیکھیں گے صرف مسجد کی بات نہیں ہے، محلات کی تعمیرات دیکھیں گے، گھروں کی تعمیرات دیکھیں گے، اس وقت کی ہنر ایسی تھی کہ ایسی ڈیزائنیں بنائی جاتی تھی۔ شاہی عمارتوں کو آپ دیکھیے گا، جتنی بھی شاہی عمارت، آج کوئی ایسا فنکار نہیں پیدا ہوگا جو اس طرح کی تعمیرات کر کے جو ہے مسجد بناوے یا مکان بناوے۔ اس وقت ایسی فنکاری تھی لوگوں کے اندر، ایسی ڈیزائنیں بنائی جاتی تھی، ایسی کلاکاری تھی، لہذا آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر آپ کا یہ کہنا کہ یہ مندر تھی، یہ آپ کی بات سراسر غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ لہذا ایسے حالات کے اندر کہ جب مساجد کا معاملہ جو ہے گرما گرمی کے اندر ہو، ہمیں افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹیاں جو کہتی ہیں وہ بھی خاموش ہے۔ نہیں، ہر ایک کو ان مساجد کی حفاظت کی ذمہ داری ہر ایک مسلمان کی ہے، اس کے لیے ہمیں قانونی لڑائی لڑنی چاہیے اور ہمیں اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عام مسئلہ ہے۔ دیکھو جس طریقے سے انسان کا ایک نصیب ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ہم کہ اس کا مقدر اتنا تھا، اس کا مقدر اتنا تھا، انسان کا جس طریقے سے ایک نصیب ہوتا ہے، اسی طریقے سے زمین کے حصوں کا بھی نصیب ہوتا ہے۔ ہر زمین کا حصہ مسجد نہیں بن سکتا ہے، اللہ نے جس کو مقدر بنایا اس کے گھر کے لیے وہ حصہ مسجد بنتا ہے، اور جس جگہ ایک مرتبہ مسجد بن گئی وہ تا قیامت اس جگہ مسجد ہی رہے گی۔ کوئی شخص، کوئی مائی کا لال اس کو تبدیل کرنا چاہے، فقہاء کی نگاہ کی نظر میں، مفتیان کی نگاہ کی نظر میں وہ نہیں کر سکتا ہے۔ مسجد کی جگہ کو تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ بھائی اس جگہ کو تبدیل کر کے کسی اور کو دے دے ہم دوسری جگہ مسجد بنائیں گے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ جس جگہ مسجد ایک بار بن گئی وہ ہمیشہ اسی جگہ پر کیا رہتی ہے، مسجد رہتی ہے۔ چنانچہ ایک مسجد کا معاملہ نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ صرف ایک مسجد کا معاملہ ہے، نہیں، کئی مسجدوں کا معاملہ ہے، متھرا عیدگاہ کا معاملہ ہے، شاہجہاں کی جامع مسجد کا معاملہ ہے، اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ نفرت ہمارے علاقوں کے اندر بھی آ چکی ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیو، دوستو، آج ہمیں عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ ان مساجد کی تحفظ کا کیا ذریعہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو لوگ مسجدوں کو جو ہے ویران کرنا چاہتے ہیں، سن لو اللہ کا کیا پیغام ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا، اس شخص سے زیادہ ظالم اور جابر کون ہوگا جو اللہ کے گھروں میں اللہ کی عبادت کرنے سے روکے۔ یہاں پر بھی اللہ نے مساجد کا لفظ استعمال کیا، صرف ایک مسجد مراد نہیں ہے، دنیا کی تمام مسجدیں مراد ہے جہاں نمازیں ہوتی ہے۔ جو اللہ کا گھر بن گیا وہ اللہ کا گھر ہے، لہذا اس کے اندر عبادت کرنے والا، عبادت کرنے سے روکنے والا ظالم ہے، اس کو ویران کرنے والا ظالم ہے۔ اب اس کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ اگر ہم نے مساجد کو آباد نہیں کیا تو بظاہر کیا اس کا
یعنی ویران کیا تو پھر ہم بھی ظالم شمار ہوں گے. اس لیے مساجد کی تحفظ کے اندر ایک بات یہ بھی ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مساجد کو آباد کرنے والے بنے. اتنا بڑا محلہ, اتنی بڑی بستی, لیکن صرف ہم جمعہ کے اندر مجمع دیکھتے ہیں, رمضان کے اندر مجمع دیکھتے ہیں, اس کے بعد نہ معلوم یہ مجمع کہاں غائب ہو جاتا ہے. بھئی اتنے حالات ہمارے اوپر ہیں, اور ان حالات کا حل دنیا کے ٹھکڑوں کے اندر نہیں ہے, دنیا کے بازاروں میں اس کا حل نہیں ہے. ان مسائل کا حل اللہ کے گھروں کے اندر ہے. ہم کتابوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا, کوئی مسئلے کو حل کروانا ہوتا تھا, اللہ کے گھر کے اندر آ کر اللہ کے سامنے عجز و نیاز کرتے تھے, اللہ کے سامنے روتے تھے اور اپنے مسئلے کو حل کرواتے تھے. اے ایمان والو, تم نے آج دنیا کے اوپر اپنا توکل کر دیا, اپنے آپ کا بھروسہ دنیا پر لگا لیا. یاد رکھنا, اگر میرا اور آپ کا اعتقاد اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا, اللہ کے ساتھ ہمارا یقین جڑا رہے گا کہ بھئی اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے, یہ اللہ کے گھر ہے, اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. ہمارا کام ہے ان گھروں کو آباد کرنا. اللہ تعالیٰ ان آباد کرنے کی برکت سے, ہماری دعاؤں کے برکت سے اللہ پوری دنیا کی مساجد کو اور اس کے گھروں کی حفاظت فرمائے گا. لیکن اپنے آپ کو تیار تو کرے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جب تم پر کوئی حالات آتے ہیں, جب تم پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں, تو یاد رکھو یہ تمہارے اعمال کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. لہذا قرآن کریم کا صاف اعلان ہے, اور اللہ ایمان والوں کو آزماتا ہے. حالات آتے ہیں, مصائب آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن یاد رکھنا ایمان والا وہ ہے کہ ان حالات کے سامنے اپنے آپ کو کمزور شمار نہ کرے. ایمان والا جو ہے کہ ان حالات کے سامنے اپنے آپ کو نا امید نہ کرے, کیونکہ نا امیدی کفر ہے. فلا تقنطوا من رحمت اللہ. ایمان والا ہمیشہ یہ سوچے حالات اللہ کی طرف سے ہیں, وہ حالات بناتا بھی ہے, اور حالات کو بدلنے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم اپنے آپ کو نا امید نہ کریں, ہم کمزور نہ پڑے جاوے, ہم کمزور نہ پڑے جاوے. ہم اپنے حق کی لڑائی لڑے, اللہ سے دعائیں کرے, ہمارے بس میں جو کام ہے وہ کرے. اور مساجد کی جو تاریخیں ہیں ہم اس کو پڑھے کہ بھئی مسجد کیا ہے. جتنی بھی جو ہے پرانی مساجدیں ہیں, جتنی بھی جو ہے شاہی عمارتیں ہیں, ہم اس کی تاریخ کو پڑھے. کس نے اس کو تعمیر کیا, کون سے زمانے میں یہ تعمیر ہوئی. ابھی جن مساجد کا معاملہ چل رہا ہے ان کی مساجد کو بھی پڑھے. اگر آپ اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یوٹیوب کا زمانہ ہے, آپ جو ہے کسی عالم کی زبانی بھی سن سکتے ہیں. کیا نواپی کیا ہے, وہ مسجد کب تعمیر ہوئی, اس کے پیچھے کیا راج ہے, اس کے اندر کون امامت کرواتا ہے, وہ کب تعمیر ہوئی. بلکہ وہاں کے امام صاحب نے یہ بھی بتایا, میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا, کہ یہ کچھ لوگ باہر سے آ کر امن و امان کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں, ورنہ اس کے بغل کے اندر مندر بھی ہے, اس کے بغل کے اندر مندر بھی ہے. اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک مندر کے اندر ہندو بھائی اپنے دھرم کی پوجا کرے, اور مسجد میں مسلمان بھائی اللہ کی عبادت کرے, اور بھائی چارہ باقی رہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ برسوں سے میں اس مسجد میں اندر امامت کروا رہا ہوں, آج تک کبھی بنارس کی فضا خراب نہیں ہوئی ہے, ہمیشہ امن و امان کا جو ہے بھائی چارگی باقی رہی ہے, اور آج تک بھائی چارگی باقی ہے. لیکن کچھ لوگ باہر سے آ کر اس طریقے کے دلائل پیش کر کے, اس طریقے کے دعوے کر کے فضاؤں کو خراب کرنا چاہتے ہیں, اور جو ہے وہ جو ہے مسلمان اور ہندو کے درمیان آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے, ان لوگوں کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اس طریقے سے نفرت نہ پھیلائے, اس ملک کے اندر امن و امان کو باقی رہنے دے. یہ ملک پیارا ملک ہے, یہ امن و امان والا ملک ہے, یہ چین و سکون والا ملک ہے. اور ہم بھی اس جو ہے گھر کے اندر بیٹھ کر, آج میری بات آپ سن رہے ہیں, یہاں بیٹھا ہوا ہر ساتھی چاہے وہ بزرگ ہو نوجوان ہو, اس بات کا عہد کرے کہ انشاءاللہ ہم مسجدوں کو آباد کر کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے. ہم مسجدوں کو آباد کریں گے اور اس کی حفاظت
کی ذمہ داری ہمارے سر پہ ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسجد کی تعمیر کے بارے میں ارشاد فرمایا تو مسجدوں کی تعمیر کرو. اور سنا ہوگا کہ اگر انسان کے پاس میں اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ مکمل مسجد کی تعمیر کرے تو فرمایا کہ تھوڑا سا بھی انسان حصہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کو بدلہ دیتا ہے. بس یہ آج کی مختصر بات کے اندر میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا تھا مساجد کیا ہے. مساجد اللہ کے گھر ہیں، مساجد کے اندر بندگی ہوتی ہے، لہذا جن مساجد کا معاملہ چل رہا ہے اللہ سے ہم رو رو کر دعائیں بھی کریں اور اس کے حق کی لڑائی بھی ہم لڑیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ کا گھر ضائع نہیں ہوگا، اللہ کا گھر ہے اس کی حفاظت وہی کرے گا انشاءاللہ. دعا کرے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں پر بھی مساجد ہے اس کی پوری پوری حفاظت فرمائے، باطل طاقتوں کے پروپیگنڈے سے پوری پوری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.